صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ہم نے پچھلی دفعہ باب شروع کیا تھا قریہ یا بستی میں جمعہ پڑھنے کے بارے میں، اسی کی اگلی حدیث آج ہم پڑھیں گے۔ قدر طویل حدیث تھی اس لیے ہم نے پچھلی دفعہ نہ پڑھی۔ یہ حدیث ہے 853 853، اور یہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سالم بن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک رائی ہے۔ رائی کون ہوتا ہے؟ چرواہا، جو نگران ہوتا ہے بکریوں کے اوپر۔ تو یہ ایک تمثیل ہے، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ وزاد اللہ لیس نے اس پہ اضافہ کیا کہ قال یونس کہتے ہیں، کتب رزیق بن حکیم الی ابن شہاب، رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو خط لکھا، وانا معه یومئذ بوادی القری، کہ میں ان دنوں ان کے ساتھ تھا، وادی قری میں تھا۔ اور خط انہوں نے کیا لکھا؟ حل تری ان اجمع، کہ کیا میں یہاں جمعہ قائم کروں؟ یعنی کسی بستی میں وہ تھے، اور اس بستی میں رزیق نے ابن شہاب کو لکھا کہ کیا میں یہاں جمعہ قائم کروں؟ ورزیق عامل علی ارض یعملها وفیها جماعۃ من السودان وغیرہم، کہتے ہیں کہ یہ زریق جو تھے یہ ایک زمین کے اوپر عامل تھے، یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے حبشی تھے، قبائلی لوگ ان کے ارد گرد رہتے تھے۔ اور رزیق یومئذ علی ایلا، اور رزیق ان دنوں ایلا کے مقام پہ تھے۔ فکتب ابن شہاب نے کہا، لکھا، انہیں جواب دیا، وانا اسمع یامرہ ان یجمع، کہتے ہیں میں نے سنا کہ انہوں نے ان کو حکم دیا کہ آپ جمعہ پڑھیں، جمعہ یہاں پہ قائم کریں۔ یخبرہ ان سالما حدثہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا کہ انہوں نے حکم دیا کہ آپ جمعہ قائم کریں۔ یخبرہ ان سالما حدثہ، تو وہ کہتے ہیں کہ خبر دی کہ سالم نے ان سے یہ بھی بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ الامام الراعین و مسئول عن رعیتہ، امام رائی ہے، امام یعنی حکمران، وہ نگران ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ ورجل راعین فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور آدمی مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، جو عورت ہے اپنے خاوند کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی بچوں کے بارے میں، اور جو کچھ گھر میں شوہر کا مال ہے اس کے بارے میں۔ وخادم راعٍ فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اور خادم یا ملازم جو ہے وہ اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو طویل حدیث ہے، اور یہاں بات تو جمعہ قائم کرنے کی ہے۔ زریق نے جو پوچھا کہ کیا میں یہاں جمعہ قائم کروں، تو اس کے جواب میں انہوں نے ان کو ایک تو یہ کہا کہ ہاں آپ جمعہ قائم کریں، اور اس کے ساتھ انہوں نے طویل حدیث جو تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے جو بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہر کوئی رائی ہے اور اس کو اپنی اپنی رعیت کا جواب دینا ہوگا، کہ جمعہ آپ قائم کریں، آپ یہاں نگران ہیں اور یہاں کے عامل ہیں، تو آپ سے بھی اس رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکمران جو ہے وہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اور مرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے، عورت اپنی جگہ ہے، خادم اپنی جگہ ہے، ہر شخص جو ہے اپنی اپنی جگہ اپنے زیر دستوں کا ذمہ دار ہے اور اس کو ان کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ دین اسلام کی انقلابی پالیسی ہے کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی جاتی ہے اور ہر فرض کو تقوی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، احساس جواب دہی پیدا کیا جاتا ہے، اور یہی چیز تھی جس نے انقلاب پیدا کیا تھا، اور اسی سے کردار سازی ہوئی تھی۔ کردار سازی کا مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ پولیس سے ڈرانے کی بجائے یا کسی اور سے ڈرانے کی بجائے فرد کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو جا کے تم نے اپنی ذمہ داری کا جواب دینا ہے۔ اور اس کا اگر احساس ہو جائے تو ہر شخص اپنی جگہ قانون پسند شہری بن جاتا ہے اور اپنے اپنے ذمے کے جو فرائض ہیں ان کو صحیح طرح سے ادا کرتا ہے۔ تو حکمران کے ذمے عوام الناس کا اخلاق، ان کی تربیت، ان کے مال جان کی حفاظت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ان کو دین سکھانا، دین کو قائم کرنا، یہ سب حکمران کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مرد ہے تو اس کے ذمے گھر کی کفالت بھی ہے، گھر والوں کا اخلاق اور کردار اور اس کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہے تو اس کے ذمے بھی جو چیزیں ہیں کہ وہ شوہر کے مال کا بھی خیال رکھے، اس کی اولاد کا بھی خیال رکھے، وہ جہاد پہ گیا ہے، وہ کام پہ گیا ہے تو اسے پیچھے کوئی فکر نہ ہو کہ اس کو کوئی امانت جو ہے پیچھے ضائع ہوگی، تو یہ ساری چیزوں کا حساب جو اللہ تعالیٰ لے گا۔ اسی طرح خادم ہے
تو اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کا جو سید ہے، جو اس کا مطلب جس کے گھر میں وہ ملازمت کر رہا ہے، تو اس کے مال کا اور اس کی چیزوں کا وہ خیال رکھے. تو مطلب ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ پہ ایک ذمہ دار ہے، اور اس کو اپنے اپنے ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا. اور وَرَجُلٌ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، ہاں یہ میں چھوڑ گئی تھی بیچ میں. قال وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَرَجُلٌ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، کہ تم میں سے ایک مرد جو ہے اپنے باپ کے مال کا بھی نگران ہے. وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بات تو جمعے کی تھی، لیکن جمعے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری اور چیزیں پتہ چلیں کہ ہر فرد اپنی جگہ راعی ہے، اپنی جگہ ایک نگران ہے، اور اس کے ذمے جو بھی اس کے زیر دست ہیں ان کے بارے میں اس کو حساب جو ہے وہ دینا ہوگا. اور جمعہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے، جو جہاں نگران ہے کوئی شخص، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ قائم کرے. ایلا جو کہا گیا، یہ آج کل اس کو ایلات یا لاٹ کہا جاتا ہے. یہ آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور یہ خوبصورت ایک بندرگاہ ہے. یہ شہر جو ہے وہ اردن، فلسطین اور سعودی عرب کے سنگم پہ واقع ہے. اور اصل میں یہ جو شہر تھا یہ اردن کے شہر کا حصہ تھا، جس کے آدھے اور بالائی حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر کے اسے اپنا ایک سرحدی شہر بنا لیا. اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہی بستی ہے جس کے رہنے والوں نے ہفتہ کے دن شکار کی ممانعت کے حکم کو ہیلہ بازی کر کے پامال کر دیا تھا، اور انہیں سزا کے طور پر بندر اور خنازیر جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا. تو یہ ایلا وہ شہر ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو رزیق ہیں وہ ایلا کے اس وقت حاکم تھے، اور وہاں پہ وہ زمینوں کے مالک تھے، اور اس کے اوپر ان کی ذمہ داری جو ہے وہ لگائی گئی تھی. تو یہ حدیث اور جب پچھلی ہم نے باب میں پڑھی تھی، تو دونوں میں جو چیزیں امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جمعہ چھوٹی بستیوں میں بھی قائم ہو سکتا ہے، اور قصبے میں بھی ہو سکتا ہے، اور شہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جمعے کی اہمیت کی بات ہے اصل میں کہ جمعہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کو قائم کرنا چاہیے، اور جمعہ جو ہے وہ مس نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں پہ اتنے نفوس جمع ہو جائیں زیادہ تعداد میں، تو وہاں پہ نماز جمعہ جو ہے وہ قائم کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.